آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو خود قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہ سجدہ عبادت کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ عبادت غیر اللہ کی جیسا سنگین شرک۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، گزشتہ درس کے اندر بات ہو رہی تھی سجدے کی، تو ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا اور ایک سجدہ ہوتا ہے تحیہ کا۔ تو سجدہ عبادت کے متعلق گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ آج کی گفتگو ہے سجدہ تحیہ کے متعلق۔ سجدہ ہو یا رکوع ہو، یہ سجدہ تحیہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کو رکوع اور سجدہ کرے لیکن شرکیہ عقیدے سے بالکل خالی ہو، یعنی نہ اس کو ذاتی یا عطائی غیب دان مانے، نہ نفع و نقصان کا مختار، نہ شفیع کاری، بلکہ اس سجدہ سے اس کا مقصود فقط مسجود کی ماتحت الاسباب تکریم اور اس کا تحیہ مقصود ہو۔ بہرحال یہ سجدہ چونکہ شرکیہ عقیدے سے بالکل خالی ہے، اس لیے پہلی شریعتوں میں بمنزل سلام کے اور مصافحہ کے مباح رہا ہے۔ اب اس سجدے کا حکم ہماری شریعت یعنی شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ سجدہ تحیہ ایسی چیزوں کو کوئی آدمی کرتا ہے جن کو سجدہ کرنا کافروں کا شعار اور ان کی خاص علامت بن چکی ہو، جیسا کہ بت یا ستارے وغیرہ۔ تو یہ سجدہ تحیہ بھی بے اجماع امت سجدہ عبادت کی طرح کفر اور ارتداد اور حقیقی شرک ہوگا، اگرچہ سجدہ کرنے والے کی نیت عبادت کی نہ ہو بلکہ محض ظاہری تکریم سلام کی طرح مقصود ہو، کیونکہ یہ سجدہ بوجہ شرکیہ عقیدے اور شرکیہ تعظیم سے خالی ہونے کے اگرچہ حقیقتاً عبادت نہیں لیکن عبادت کی صورت ضرور ہے، اور احکام شرعیہ ایسے مقام میں نیت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ صورت اور ظاہر پر وارد ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسا شخص گو نیت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ عند اللہ مومن ہو لیکن احکام شرعیہ میں وہ کافر ہی شمار ہوگا۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ تعبد و تعظیم کا فرق ہر جگہ معتبر نہیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ شریعت محمدیہ میں اس قسم کا سجدہ بھی حرام اور بدعت و فسق ہے،
اور شرک کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ اس کی صورت عبادت غیر اللہ اور شرک جلی کے مشابہ ہے۔ مگر یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ سجدہ تعظیم و تعبدی کے فرق کا مدار جو نیت پر رکھا گیا ہے وہ اس وقت معتبر ہے جب کسی ایسی چیز کو سجدہ کرے جس کو سجدہ کرنا شعار کفر و شرک نہیں ہے، اور وہ چیز مشرکین کا معبود شمار نہ ہوتی ہو، اور اگر ایسے کے سامنے سجدہ کرے جو مشرکین کا معبود شمار ہوتا ہے اور اس کو سجدہ کرنا شعار کفر و شرک ہے، جیسا کہ بتوں کو سجدہ کرنا، اور ایسے ہی سجدہ کو مطلقاً شرک جلی و کفر سری کہا جائے گا، گو وہ زبان سے کہے کہ میں نے نیت تعبد سجدہ نہیں کی بلکہ نیت تعظیم تھی۔ اب دوسری صورت اس سجدے کی یہ ہے کہ یہ سجدہ تحیہ عقیدہ شرکیہ سے بھی خالی ہو، ورنہ حقیقتاً عبادت بن جائے گا، اور ایسی چیزوں کو بھی سجدہ نہ ہو جن کا سجدہ کافروں کا شعار اور علامت بن چکا ہو، ورنہ یہ سجدہ صورتاً عبادت بن جائے گا۔ اس کی مثال جیسا کہ بادشاہوں اور رئیسوں کا سجدہ، یا آباء و اجداد کا سجدہ، یا اساتذہ اور مشاہین کا سجدہ، تو اس میں حنفی علماء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ بھی بتوں کے سجدے کی طرح مطلقاً کفر ہے، اگرچہ نیت عبادت کی ہو یا تحیہ کی یا تعظیم کی، اس لیے کہ اس سجدہ پر ہر صورت میں عبادت کی تعریف صادق آتی ہے، کیونکہ عبادت نام ہے انتہائی عاجزی کا، اور سجدے سے بڑھ کر کون سی انتہائی عاجزی ہو سکتی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مطلق سجدے سے کافر ہو جائے گا، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، خواہ نیت عبادت کی ہو یا تحیہ کی ہو۔ یہی مراد کلمہ مطلقاً سے ہے۔ شامی صفحہ 246 جلد نمبر 5۔ فقی ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے نیت عبادت سے یا اس کو کوئی نیت نہیں ہے، پس تحقیق وہ کافر ہوا۔ جواہر و اخلاطی میں اسی طرح ہے، فتاوی عالمگیری صفحہ 268 جلد نمبر 5۔ دوسرا سجدہ تحیہ وہ ہے کہ اس میں ارادہ غیر اللہ کی عبادت کا نہ ہو، اور سجدہ بھی ان اشیاء کی طرف نہ ہو جن کو کفار سجدہ کرتے ہیں، جن کی طرف سجدہ کرنا کافروں کا شعار سمجھا جاتا ہے۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا وہ بھی کفر ہے اور بعض نے اس کا انکار کیا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے، اس کا مرتکب قریب بالکفر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کے سجدے کو مطلقاً کفر کہتے ہیں تو اس میں ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جیسے سجدہ آفتاب اور بت وغیرہ کو کرنا کفر ہے، اسی طرح اپنے آباء و اجداد کو، اساتذہ کو، مشائخ کو، مخلوق میں سے اولیاء اللہ کے مزارات کو سجدہ کرنا بھی کفر ہے، خواہ کسی نیت سے بھی ہو۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 129 جلد نمبر 5 اور 6۔ اب دوسرا قول جو پسندیدہ ہے اور حق ہے وہ یہ ہے
کہ یہ سجدہ تحیہ کی دوسری صورت شرک و کفر نہیں ہے، کیونکہ سجدہ تحیہ کا جواز مخلوقات کے درمیان پہلی شریعتوں میں ملتا ہے، بالخصوص برادران یوسف کا سجدہ یوسف علیہ السلام کو، ملائکہ مقربین کا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو، تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور یہ سجدہ عبادت کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ عبادت غیر اللہ کی جیسا سنگین شرک کسی دین سماوی کے اندر بھی ایک لمحہ کے لیے بھی جائز نہیں ہوا۔ بہرحال یہ سجدہ تحیہ کا بنے گا، تو اگر سجدہ مطلقاً کفر ہوتا تو نعوذ باللہ تعالی اللہ تعالی مذاہب حقہ میں کفر کو جائز قرار دیتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مقربین کفر کرتے، حاصل یہ ہے کہ یہ سجدہ اس صورت کے کفر اور عدم کفر میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس میں سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سجدہ تحیہ مذہب اسلام کے اندر منسوخ ہو چکا ہے اور حرام قطعی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی منسوخیت و حرمت پر امت محمدیہ کا اجماع ہے، اور اس کو جائز و مباح سمجھنا تو کفر ہے۔ لیکن علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا سجدہ کرنا اکرام کے لیے سلام کے طور پر یہ اگرچہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن پہلی امتوں کے اندر یہ مشروع تھا، اور اس شریعت کے اندر یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ سجدہ کرنا اگر عبادت کی نیت سے نہ ہو تو غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ کفر کہنا اس کو زیادتی ہوگی، تو اس کی مزید تحقیق انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔